الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا وتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. صدق اللہ مولانا العظیم. حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت جل وعلا کا ہم پر بے پناہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا. سامعین کرام، جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا وہ سورہ بقرہ کی 60 آیت ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ. یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا ان اللہ یأمرکم، اے میری قوم یقیناً اللہ تمہیں حکم دیتا ہے ان تذبحوا بقرہ، کہ تم ایک گائے ذبح کرو. قالوا، لوگوں نے کہا اتتخذنا ہزوا، اے موسیٰ کیا آپ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں؟ قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ لے رہا ہوں ان اکون من الجاہلین، اس بات سے کہ میں جاہلوں میں شامل ہو جاؤں. دیکھیں اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ رب العالمین اس آیت میں بنی اسرائیل کے ایک واقعے کا ذکر کر رہا ہے، اور وہ واقعہ میں گزشتہ محفل میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں. وہ واقعہ یوں ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک قتل ہو گیا. کیسا قتل؟ ان نون مرڈر، جس میں قاتل کا پتہ ہی نہیں. لاش پڑی ہوئی ہے، رات کے اندھیرے میں اس کو مار دیا گیا اور لاش کو کہیں پھینک دیا گیا. لاش نظر آئی، اب قاتل کون پتہ نہیں. اور اس زمانے میں تو آج کل کی طرح CBI CID کا تو دور نہیں تھا کہ جائے انویسٹیگیشن کرے، سوالات کرے، پوچھ تاچھ کرے. ایسا کوئی انتظام نہیں تھا، کیونکہ بنی اسرائیل فرعون سے چھٹکارا پا کر بسے تھے ملک شام میں. تو ایک شخص قتل ہو گیا. اب قاتل کون؟ ہر ایک دوسرے کی طرف اشارہ کرتا ہے، شاید وہ قاتل ہوگا، شاید وہ قاتل ہوگا. اب یہ مسئلہ کیسے حل کیا جائے؟ کون بتا سکے کہ قاتل کون ہے؟ تو بنی اسرائیل تھی شرارت والی قوم، مطلبی قوم. ضرورت پڑتی تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتی، جب ضرورت پوری ہو جاتی
تو موسیٰ علیہ السلام کی بے ادبی کرتے، نافرمانی کرتے. تب ضرورت آن پڑی، گئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، جا کر کہنے لگے اے موسیٰ آپ اللہ کے نبی ہیں، بتائیے کہ اس آدمی کا قاتل کون ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا اے رب العالمین بتا کہ یہ جو لاش پڑی ہوئی ہے اس کا قاتل کون ہے. اللہ بڑی حکمتوں والا ہے، پروردگار چاہتا تو قاتل کا نام بتا دیتا. اگر اللہ قاتل کا نام بتاتا، موسیٰ علیہ السلام قاتل کا نام سناتے، تو جس کا نام سناتے موسیٰ علیہ السلام وہ مکر جاتا اور کہتا ہے کہ میں نے قتل نہیں کیا، موسیٰ مجھ پہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور اس کے ساتھ 10-15 آدمی شامل ہو جاتے. دیکھیں لوگوں کا معاملہ ایسا ہے کہ آدمی صحیح بولے یا غلط بولے. صحیح بولنے والے کے پیچھے ایک ٹیم ہے تو غلط بولنے والے کے پیچھے بھی ایک ٹیم ہو جاتی ہے. اگر کوئی یہ دعویٰ کرنے لگے کہ بھائی گھوڑے کے 2 پونچھ ہوتے، دعویٰ کیا تو چند دنوں کے بعد اس کے چند فالوورز ہو جائیں. معاملہ لوگوں کا ایسا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام براہ راست بتا دیتے کہ یہ آدمی قاتل ہے تو وہ دشمن ہو جاتا، اور اس کے ساتھ اس کے خاندان والے، اس کے لگے بندے، اس کے دوست وہ بھی شامل ہو جاتے. پروردگار عالم کی حکمت دیکھ. پروردگار عالم نے موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہو کہ وہ ایک گائے کو ذبح کر. جب گائے کو ذبح کریں گے تب ہم بتائیں گے کہ قاتل کون. گائے ذبح کرنا ہے، پھر اس کے بعد گائے کے بدن سے گوشت کا ٹکڑا نکال کر وہ ٹکڑا میت کے جسم پہ رکھنا، تو میت زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتائے گی، پھر جو کہ تو میت بن جائے گی. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بلایا اور کہا کہ دیکھو میرے بھائیوں، میں اللہ سے پوچھا اے پروردگار بتا کہ قاتل کون ہے. میرے رب نے حکم دیا کہ گائے لاؤ ذبح کرو. تو یہ شریر لوگ کہنے لگے کہ اے موسیٰ ہمارا مذاق اڑاتے آپ، ہم پوچھ رہے ہیں آپ سے کہ قاتل کون ہے اور آپ حکم دیتے ہیں گائے کو ذبح کرو. گائے کو ذبح کرنے میں اور قتل کرنے میں آخر کیا نسبت ہے؟ مثلا آپ کسی سے کہیں کہ مجھے ضرورت ہے پانی کی، تو اس وقت پر کوئی کہے پیاس لگ رہی ہے آپ کو، آپ کہیں مجھے پیاس لگ رہی ہے، اس وقت کوئی آپ سے کہے کہ بریڈ لا کے دوں کیا، بریڈ لا کے دوں، تو آپ بولیں گے بھائی میں پوچھ رہا ہوں پانی اور آپ دینا چاہتے ہیں بریڈ، میری ضرورت کو بریڈ کو کیا تعلق ہے؟ تو اس طریقے سے انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ آپ تو سنجیدہ مزاج، خدا کے نبی آپ بھی مذاق کرتے ہیں، گائے ذبح کر. اور دوسری پوائنٹ اس کے اندر یہ تھی کہ یہ لوگ گائے کی بچیا یا بچھڑا، گائے کا جو بچہ ہوتا ہے بچھڑا، اس کی پوجا میں لگ گئے. جب گائے کے بچھڑے کی پوجا کرنے لگے تو بچھڑے کو انہوں نے خدا مان لیا. پوائنٹ نمبر 1 ہے. پوائنٹ نمبر 2، جب بچھڑے کو خدا مان لیا تو گائے کو خدا کی ماں مان لیا ان لوگوں نے. جسے تم خدا کی اماں مانتے ہو اس اماں کو ذبح کرو، تمہارے ہاتھ سے ذبح ہو جائے.
کہ تمہارے دل میں بلا وجہ ایک جانور کی جو عظمت بیٹھی ہے وہ عظمت نکل جائے. یہ بھی ایک وجہ ہے. اب جب موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ مذاق کرتے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جلال آیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اعوذ باللہ، قسم بخدا، پناہ بخدا، میں اللہ کی پناہ لے رہا ہوں. ارے میں اللہ کا نبی ہوں، ایک اہم مسئلہ تمہارا حل کرنا ہے، تمہاری ایک پیچیدگی کو دور کرنا ہے، تمہاری پریشانی کو دور کرنا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ حکم دے رہا ہے اور تم کہتے ہو میں مذاق کر رہا ہوں. کہ اللہ کے حکموں میں مذاق کرنے کی اجازت ہے؟ ارے دنیاوی معاملات میں مذاق کر لو تو کر لو، اللہ کے احکام میں مذاق کرنے کی بالکل اجازت نہیں ہے. اللہ کی کسی بھی حکم کے ساتھ اگر تم تمسخر کرو گے، خدا کے کسی بھی حکم کا مذاق اڑاؤ گے، اسی وقت دائرہ اسلام سے باہر ہو جاؤ. کوئی نماز کا مذاق اڑاتا، نماز پڑھنے سے کیا بھائی فائدہ، نمازیں پورے 14 بھائی پڑھتا ہے. نماز کا تو مجھے پسند نہیں، ایسا کوئی بولا. نماز کو حقارت آمیز انداز میں پیش کیا تو مسلمان نہیں رہتا، اسی وقت وہ کافر ہو جاتا. روزے کے بھائی کیا بھائی روزہ، بھوک کے مرنا کیا ہے. وہ زمانے میں ریشن کم تھا بول کو روزہ رکھو بولے، اب تو سب کچھ ملتا، کیا کو روزہ رکھنا، ایسا کوئی بولتا تو وہ بھی اسی وقت کیا ہوتا، گنہگار نہیں ہوتا، کافر بن جاتا، دائرہ اسلام سے باہر ہو گیا. تو الاستہزاء باحکام اللہ تعالی کفر، اللہ کے حکموں کا مذاق اڑانا کفر ہے. تو میں اللہ کا حکم دے رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں ان اللہ یامرکم، اے لوگو اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے، تو اللہ کی بات میں بطور مذاق سناؤں گا. اللہ کی پناہ، اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ لے رہا ہوں، ان اکون من الجاہلین، اس بات سے کہ میں جاہل بن جاؤں. اللہ کے حکم کو سناتے ہوئے مذاق کرنا یہ جاہل کا کام ہے، پیغمبر کا کام نہیں ہے. یہ جاہل کا کام ہے. یہ عالم اللہ کے حکموں کو بڑے ادب و احترام کے ساتھ، بڑی سنجیدگی کے ساتھ سیریس ہو کے سنائے گا. اگر کوئی اللہ کے حکموں میں مذاق اڑاتا تو وہ مومن ہی نہیں رہتا، بڑا جاہل ہے وہ. میں جاہل بن جاؤں اس بات سے اللہ کے ہم، اے پروردگار مجھے تو ایسا جاہل نہ بنا جیسا جاہل یہ لوگ مجھے سمجھ رہے ہیں. یہ لوگ مجھے سمجھ رہے ہیں کہ میں تیرے حکموں کا مذاق اڑا رہا ہوں یا حکم سنا رہا ہوں، نام تیرا لے رہا ہوں، بات میری کر رہا ہوں. اے پروردگار میں تیری پناہ مانگ رہا ہوں. پھر اس کے بعد یہ لوگ سنبھل گئے. اب انہیں یقین آ گیا کہ موسیٰ علیہ السلام واقعی اللہ کا حکم سنا رہے ہیں. قالوا، عرض کرنے لگے، ادع لنا ربک، اے موسیٰ آپ کے رب سے دعا کیجئے، ہمارے لیے دعا کیجئے اور ایک بات پوچھ کر بتائیے. یبین لنا ما ہی، اللہ ہم کو واضح طور پر بتائے کہ وہ گائے کیا ہے، یعنی اس گائے کی شکل کیا ہے، اس کی رنگت کیا ہے، اس کا موٹا پن کیا ہے. گائے تو ہزاروں گائے ہیں، کیا کون سی بھی گائے ذبح کر دیں؟ کون سی گائے، what type of cow is that، کس قسم کی گائے ہے وہ، ذرا بتاؤ ہم، کون سی گائے. یہ جو ہے
اللہ تعالیٰ نے انہیں اختیار دیا تھا کون سی گائے ذبح کرنا، سوال کر کے انہوں نے ایک پابندی کو اپنے اوپر نافذ کر لی۔ جیسے ہم کہیں کہ بھائی افطار کرو، افطار کرنا، افطار میں کیا کھانا، کیا بھی کھا سکتے بولو کیا کھانا، بولو مولوی صاحب۔ اب مولوی صاحب کیا کریں گے، بحث کرتا بھائی کیا کھاتے، بھائی کھجور کھا لو، سنت ہے، بہتر ہے کھجور کھانا سنت کی۔ ایک وقت کھجور نہیں ملا، پریشان تھا کیسا روزہ کھولنا کیا۔ مولوی صاحب بولے تھے کھجور سے روزہ کھولا ہو۔ بھائی کھجور سے روزہ کھولنا بہتر بولے تھے، کسی بھی چیز سے کھولو، تم کھولو یا نہ کھولو وہ آٹومیٹک کھل جاتا، سورج ڈوبتے ہی روزہ ختم ہو جاتا ہے، تم کو کھانے کی اجازت ہے، اسی کا مطلب ہے روزہ کھولنا۔ تو بس پابندیاں، کوئی صاحب پوچھتے تہجد کی نماز پڑھتا میں، کیا سورہ پڑھنا، کون سا بھی سورہ، نہیں کیا آتی بولو مولوی صاحب۔ اب مولوی صاحب کیا بولیں گے، سورہ اخلاص پڑھو، اتنا چھوٹا سورہ پڑھنا کیا، اچھا وہ سورہ مزمل پڑھ لو، وہ یاد دینا مجھے، یاد کرو، یاد کرنا۔ اس کے بدل کا مولوی صاحب نے تہجد چھوڑا لا، کیوں نہیں چھوڑا، تمہیں نہ بولے مزمل پڑھنا پڑا، اس واسطے میں چھوڑا۔ ارے میں کہاں بولا، میں تو بولا کون سا بھی پڑھو، تو بار بار پوچھا کون سا تم بڑا سورہ بتاؤ، تو میں بولا چل بھائی سورہ مزمل پڑھ لے۔ ایسا بڑا سورہ بولے تو کون یاد کرے گا، اچھا چھوٹا پڑھ، کیا چھوٹا پڑھو، تو یہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے۔ تو بنی اسرائیل میں بھی وہ عادت تھی، اگر وہ موسیٰ علیہ السلام کی اسی بات پر خاموش ہو جاتے، کوئی بھی گائے لاتے ذبح کرتے تو ان کا کام ہو جاتا، مگر انہوں نے بس نہیں کیا۔ اسے یہاں کی زبان میں کہتے ہیں کھکرنے کی عادت دی، کھکرتے جائیں گے تو کیا ہوگا، اور مصیبت بڑھتی جائے گی۔ زخم چھوڑ دے تو خود ہی سوکھ جاتا ہے، اسے کھکرتے رہیں گے تو اور کچا ہو جاتا ہے۔ تو ایک حکم دیا اللہ، یہ گائے لاؤ ذبح کرو، کون سی بھی گائے، گھر میں جو گائے ہے وہ گلی کی گائے، کس کی بھی ایک گائے لاتے ذبح کرتے، اس کا گوشت اٹھا کے مردے پہ مارتے تو مردہ اٹھ کر جواب دیتا کہ فلاں آدمی مجھے قتل کیا ہے، بات آ جاتی۔ نہیں، انہوں نے ٹال مٹال کیا۔ اس کی دوسری وجہ بھی بتائی جاتی ہے کہ ٹال مٹال کرنے والے اصل قاتل تھے، اس طریقے سے ڈیلے کرتے جائیں گے تاکہ جواب دیتے دیتے موسیٰ علیہ السلام غصے میں آ کر بولا جاؤ میں نہیں بتاتا، تب بات چھپ جائیں گے، راز ہی رہ جائے گا۔ یہ بھی ان لوگوں کی ایک سازش تھی۔ تو وہ کہنے لگے کہ اے موسیٰ اپنے رب سے پوچھ کر کہو کہ وہ بتائے کہ وہ گائے کیا ہے، کیسے ہے۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہ یقول، بے شک میرا پروردگار کہہ رہا ہے، کیسی گائے ہے میرا رب بتا رہا ہے، سنو، انہا بقرہ لا فارغ، وہ گائے جو ہے بوڑھی نہیں رہنا، ولا بکر، اور بالکل بچی بھی نہیں رہنا، یعنی درمیانی عمر کی گائے، جوان گائے، ایک دم بچیا بھی نہیں رہنا، بالکل کھوسٹ بوڑھی بھی نہیں رہنا، عوان بین الرعل، دونوں عمروں کے درمیان، بچپن اور بڑھاپے کے درمیان جوان گائے ہونا۔ اتنا سنا دیا، صرف عمر کے بارے میں بتایا کہ اس کی عمر جوانی کی عمر رہے، ابھی ابھی پیدا ہوئی گائے مادہ، اس کو بچیا کہتے ہیں، پاڑی ابھی ابھی پیدا ہوئی وہ نہیں رہنا، بالکل بوڑھی بھی نہیں رہنا۔ یہ کہہ کر موسیٰ علیہ السلام نے اشارہ دیا کہ بس اس کے بعد دوسرا سوال مت کرو، یہ پابندی لگ گئی۔ اب اگر یہ سوال نہ کرتے، بوڑھی گائے کو لا کے ذبح کرتے تو بھی ان کا مسئلہ حل ہو جاتا، یا چھوٹی گائے کو لا کے ذبح کرتے
تب بھی ان کا مقصد حاصل ہو جاتا. اب سوال کرنے کی وجہ سے پابندی لگ گئی. کیا پابندی لگ گئی؟ اب ڈھونڈ کر ویسی گائے لینا، جوان گائے. فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے وہ کرو. ارے کرو، بس کرو، بس کرو، حکم پہ عمل کرو، اتنا کر کے مرو. اور کیا پوچھتے تم؟ سوال کریں گے تو جواب لے کر سنانا میرے لیے آسان، پابندی بڑھ گئی تو تم ہو جاؤ گے پریشان. لہذا میری نصیحت ہے. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، جو حکم تمہیں دیا جاتا ہے اس پہ عمل کر لو. لیکن وہ کہاں رکنے والے؟ سوال نمبر 1 ہو گیا. اب سوال نمبر 2، پھر اس کے بعد سوال نمبر 3. اللہ اکبر، 3 سوالوں کے بعد ہی چوتھا سوال ان کے پاس نہیں تھا، رہتا تو بھی پوچھ دیتے. قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ، پھر کہنے لگے کہ اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کیجئے ہمارے لیے، اور اللہ سے فریاد کیجئے. یبین لنا، اللہ ہم کو بتائے، ما لونہا، اس گائے کا رنگ کیا ہے. عمر وہ ایک اپلیکیشن بنائے، لمبا فارم، گائے کی ایج، اس کا کلر، اس کی ایبیلیٹی، اس کی انرجی، وہ ایک فارم تیار کر دیں گے لوگ. بولے ماں لونہا، اس کا رنگ کیا ہے. کیونکہ گائے کالی بھی ہے، سفید بھی ہے، لال بھی ہے، براؤن کلر بھی ہے، کئی رنگوں کی گائے ہے. ذرا بتاؤ کہ کیا رنگ ہے گائے کا. قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہو یقول، بے شک وہ کہہ رہا ہے، یعنی میرا رب کہہ رہا ہے، انہا بقرۃ صفراء، بے شک وہ گائے پیلی گائے، یلو کلر کی گائے، پیلی ہلدی کا رنگ، پیلی گائے رہنا. فاقع لونہا، اس کا رنگ بالکل چمکیلا رہنا، یعنی ڈارک یلو کلر کی گائے، پیلے رنگ کی رہنا. اور وہ پیلا رنگ بھی بجھا بجھا نہیں رہنا، چمکیلا رہنا. اب یہاں کی زبان میں پڑچ مارتا بولتے نا، یہاں کی زبان میں ویسا رہنا، پڑچ مارنا، ویسی گائے، پیلی گائے. اب تسر الناظرین، ایسی گائے کہ جو بھی اسے دیکھے اس کا دل خوش ہو جائے، یعنی رنگ میں چمک ہو تو دیکھنے والوں کو گائے اچھی لگتی ہے اور دل خوش ہو جاتا ہے. تو یہاں پر ایک اشارہ، تسر الناظرین، وہ گائے دیکھنے والوں کو خوش کر دیتی ہے. تو معلوم ہوا کہ دل کو خوشی باتوں سے ہی حاصل نہیں ہوتی، بلکہ چیزوں کے دیکھنے سے بھی دل کو خوشی حاصل ہو جاتی. بعض رنگوں کے دیکھنے سے دل کو خوشی حاصل ہو جاتی. اللہ نے رنگ کے اندر بھی ایک اثر رکھا ہے. تو یہاں تک 2 پابندیاں. پہلی پابندی جوان گائے کو تلاش کرنا، پھر بالکل چمکیلی پیلی گائے کو تلاش کرنا، اور وہ گائے اس کے اندر ایسی چمک ہو کہ جو بھی دیکھے، دیکھنے کے بعد کہے کہ کیا خوبصورت گائے ہے، اس کی زبان سے نکلنا ایسی گائے. اب ڈبل پابندی آ گئی. کیا وہ لوگ خاموش ہو گئے؟ نہیں. قال، پھر انہوں نے کہا ادع لنا ربک، آپ کے رب سے ایک فریاد کیجئے موسیٰ علیہ السلام، یبین لنا ما ہی، کہ وہ اور واضح کر دے کہ وہ گائے کیسی ہے، کیا ہے. ان البقرہ تشابہ علینا، بے شک کئی گائے ہیں ہم کو
یہ گائے دوسرے گائے سے ملتی جلتی ہے، ہم کو کنفیوژن ہو گیا ہے۔ کیا ہو گیا؟ کنفیوژن، یعنی متشابہات میں پڑ گئے ہم لوگ، یہ گائے وہ گائے۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، یقیناً انشاءاللہ ہم لوگ صحیح کام کریں گے، یعنی جو گائے آپ بتائیں گے کسی نہ کسی طرح اسے تلاش کر کے ہم حاصل کریں۔ اب انہوں نے انشاءاللہ کہہ دیا، یہ ایک اچھا کام کیا۔ تو اس کے بعد انہیں نیا سوال کرنے کا خیال ہی نہیں آیا۔ تو دو سوال، اب سوال نمبر 3، تیسرا سوال کیا تو اس کا جواب قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہ یقول، بے شک اللہ کہہ رہا ہے، انہا بقرۃ، یقیناً وہ گائے، لا ذلول، کام کرنے والی نہیں۔ یعنی ایک گائے ہوتی ہے جس کو کام کے لیے رکھا جاتا ہے، یہ گائے وہ ہوتی ہے جو آزاد رہتی ہے، کام نہیں کرتی، ادھر ادھر گھومتی ہے، یا گھر میں اسے عزت کے ساتھ رکھا جاتا ہے۔ لا ذلول، جو بے عزت نہ ہو، تثیر الارض، زمین پر ہل جوتنے والی، ولا تسقی الحرث، اور نہ کھیت کو پانی دینے والی۔ یعنی گائے پر پانی رکھ کر لاتے ہیں اور وہ پانی کھیت میں گراتے ہیں، تو پانی لانے کا کام بھی وہ گائے نہیں کرنا، اور وہ گائے ہل جوتنے کے کام میں بھی نہ رہے، بالکل آزاد گائے، ایسی گائے۔ اب 3 پابندیاں لگیں، اور اس میں قصور کس کا ہے؟ بنی اسرائیلی کا قصور۔ اسی لیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مومنو، تم لوگ زیادہ سوالات نہ کرو، لا تکثروا علی سوالکم، زیادہ سوال مت کرو، انما ہلک الذین من قبلہم بکثرۃ سؤالہم علی انبیائہم، تم سے پہلے لوگ جو برباد ہوئے اپنے نبیوں سے زیادہ سوالات کر کے برباد ہوئے۔ سوال پہ سوال، جواب پہ جواب، پابندی پہ پابندی آ جائے گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا کہ اے مومنو، حج فرض ہو گیا ہے تم پر۔ تو ایک صحابی نے کہا کل عام یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہر سال حج فرض ہو گیا کیا؟ تب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو قلت نعم لوجبت، اگر میں ہاں کہتا ہوں تو ہر سال حج تم پہ فرض ہو جائے گا اور دقت تم کو ہو جائے گی۔ پھر حضور نے نصیحت فرمائی کہ اذا امرتکم بشیء فاتوہ واذا نہیتکم عن شیء فاترکوہ، میں حکم دیتا ہوں تو عمل کرو، میں منع کرتا ہوں تو چھوڑ دو۔ جب میں کچھ نہیں کرتا ہوں فلا تبحثوا عنہ شیئا، اس کے بارے میں تم جستجو کیوں کرتے ہو؟ ایسا ویسا کیسا، پریشانی۔ تو انہوں نے 3 سوالات کیے۔ تو کیسی گائے ہونا؟ لا ذلول، ذلت والی گائے، یعنی وہ گائے جس کو کام میں لگایا جاتا ہے، اس کے گردن میں ہل جوتنے والی گائے ہے، تو 2 گائے ہیں، 2 گائے کے گردن پہ لکڑا ہے، جھک جھک کر چلنا۔ پانی لانے والی گائے کا بھی وہی حال ہے، مالک جیسا بولے گا اس پہ عمل کرنا، اپنی مرضی سے ادھر ادھر نہیں گھومتی وہ گائے۔ تو عزت والی گائے رہنا، یہ 2 کام بھی نہیں کرنا، پانی لانے کا کام بھی نہیں کرنا، ہل جوتنے کا کام بھی نہیں کرنا۔ مسلمت، وہ گائے جو ہے بالکل تندرست رہے، لا شیۃ فیہا، اس میں کوئی عیب نہیں رہنا، داغ دھبا، ادھر سے کچھ لکیر پڑی ہوئی، کوئی کاٹ دیا ہے یا کوئی چیز ٹوٹ کر نہیں، بالکل صحیح ہو، سالم پرفیکٹ گائے ہے۔ تب پابندی بہت بھاری ہو گئی۔ قالوا، تب انہوں نے کہا الآن جیت بالحق، اے موسیٰ اب آپ صحیح بات بتا دیں۔ ایک ایسی گائے جیسی گائے تلاش کرنا بہت مشکل ہے، تو اصل جو قاتل تھا وہ بھی خوش ہو رہا تھا، ایسی گائے ملتی ہی کہاں۔ جب گائے نہیں ملے گی تو مردہ زندہ نہیں ہوگا،
مردہ زندہ نہیں ہوا تو نام نہیں بتائے گا، جب نام نہیں بتائے گا تو میں بچ جاؤں گا، یہ سوچ رہا ہے۔ یہ کافر کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں، دل میں ہنستے کافر، یہ کہاں رہتے مسلمان، مگر نہیں، یہ جیسا سوچو ویسا نہیں ہوتا۔ پروردگار ضرور مومنوں کو غلبہ دیتا ہے۔ تو یہ گائے ملے گی کیا؟ آخر ان کو گائے مل ہی گئی۔ پروردگار نے فَذَبَحُوهَا، تو انہوں نے اس گائے کو حاصل کیا اور ذبح کیا۔ وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، وہ کرنے والے نہیں تھے، کرنے کے موڈ میں نہیں تھے۔ سوال پہ سوال، سوال پہ سوال کر گئے، ارے پابندی تم پر لگ رہی ہے، مصیبت نہیں، یہ پابندی لگی تو ایک ایک پابندی لگے گی، ویسی گائے نہیں ملی تو ہم لوگ جو قاتل تھے وہ لوگ خوش تھے کہ ہم کو فائدہ ہو جائے گا۔ ہوا ہے کہ لوگ جا رہے تھے تو ایک نوجوان گائے لے کر آ رہا، اس نوجوان کی گائے ہو بہو ایسی ہے، بالکل پیلی چمکیلی، تندرست فربا ہے، اور بوڑھی بھی نہیں ہے، بچیا بھی نہیں ہے، کھیت میں کام کرنے والی گائے کی طرح نہیں ہے، بالکل اکڑ کی چل رہی ہے۔ تو جوان سے پوچھا انہوں نے کہ اس کی قیمت کیا ہے؟ بڑے فخر سے، کیا ہے قیمت؟ بول، دے دیں گے۔ بولا میں نہیں دیتا، یہ گائے میرے باپ کی نشانی، میں نہیں دوں گا۔ بولے دے، کیا قیمت پوچھتا؟ بعض بڑے فخر سے بولے بھائی وہ کام کر ڈالو بھائی، کیا تبھی پیسہ پوچھا تو ہمیں دیا لے، کیا بھی پیسہ پوچھا تو دے دے لے، ناز ہوتا ہے پیسوں پہ۔ تو نوجوان بولا اس کی قیمت اسے ذبح کرنے کے بعد میں بولوں گا۔ کیا قیمت؟ اسے ذبح کر کے اس کا چمڑا پھیلا، چمڑے میں سونا رکھنا، چمڑا بھر جانا، لپٹے تو بھر جانا، اتنا سونا مجھے قیمت دیں گے تو میں گائے دیتا ہوں۔ اس کا واقعہ بتایا جاتا ہے کہ اس علاقے میں ایک نیک انسان تھا اور اس کی بیوی بھی بہت نیک تھی۔ ایک بچہ پیدا ہوا تو اس نے بیماری کی حالت میں ایک گائے تھی چھوٹی سی، لے کر گیا جنگل میں اور کہا کہ اے پروردگار، میرے بچے کا کچھ سہارا نہیں ہے، میں تجھ پہ بھروسہ کر کے اس گائے کو چھوڑ دیتا ہوں، تو اس گائے کے ذریعے میرے بچے کو فائدہ دے دے۔ کہنے والے نے کہہ دیا، اس کے دل میں آیا، کہہ دیا، اللہ پہ بھروسہ کر کے گائے کو چھوڑا۔ اور یہ جو لڑکا تھا ماں کا بڑا فرما بردار تھا، بڑا فرما بردار تھا۔ تو ایک دن ماں نے کہا کہ بیٹا تو جوان ہو گیا ہے، جنگل میں ایک گائے ہے، تو اس کا یہ نام ہے پکار، وہ خود چلے آئے گی تیرے پاس، کسی کے پاس نہیں جائے گی گائے۔ دوسرا آیا اس گائے کے پکڑنے، اس کی خیر میں، تو لڑکا گیا، جا کر ویسے ہی پکارا تو گائے چلی آئی، گائے لے کر ماں کے پاس آئی۔ ماں نے کہا کہ بیٹا اس کو لے جاؤ، گھما کے لاؤ، اسے فروخت کر دو، مگر جو بھی اس کی قیمت ہے میری رضامندی کے بعد ہی اسے ادا کرنا۔ تو لے گیا تو ایک انسان آیا، وہ اصل میں جبرائیل علیہ السلام تھے، فرشتے کے روپ میں آئے، آ کر کہا کہ بیٹا مجھے گائے دے دو، کیا قیمت دو گے؟ 1,00,000 دینار دوں گا، 1,00,000 اشرف۔ نہیں، میں امی سے پوچھ کر بولوں گا، نہیں اتنا وقت نہیں ہے میرے پاس، کیونکہ 1,00,000 جو اس کی قیمت ہے دنیا میں کوئی بھی ادا نہیں کرے گا وہ قیمت، میں دے رہا ہوں تم کو۔
تو ماں سے اگر پوچھے گا تو تیرا نقصان ہو جائے گا، میں چلے جاؤں گا، پھر اتنی بڑی قیمت تجھے نہیں ملے گی، یہ موقع تجھے مل رہا ہے، یہ آفر تجھے مل رہا ہے۔ کہا 1,00,000 دو، 1 کروڑ دو، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، امی سے پوچھ کر ہی بتاؤں گا۔ سیدھے آ گیا ماں کے پاس۔ تو ماں نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا 1,00,000 میں لے لے۔ دوسرے دن وہی ملا، وہی شخص مل کر کہا کہ اس کی قیمت میں دے رہا ہوں، ایک نہیں میں 2,00,000 دوں گا۔ بولا 2,00,000 کو میں نہیں دے سکتا، امی سے پوچھ کر ہی بولوں گا، 1,00,000 کو امی اجازت دیے میرے کو۔ اچھا ٹھیک ہے، دیکھ 2,00,000 ڈبل دے رہا ہوں، نہیں امی سے پوچھ کر ہی میں بولوں گا، چلے گا۔ تو اصل میں آزمائش تھی۔ تیسرے دن ماں نے کہا کہ بیٹا اب مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ جو بھی کہے وہ شخص اسے بیچ دے، کیونکہ وہ دنیا کا آدمی نہیں ہے، وہ رب کی طرف سے آیا ہوا فرشتہ ہوگا، کہ دنیا کا آدمی اتنی بھاری رقم نہیں دے گا۔ تو آئے، تیسرے دن آئے، کہا کہ اب کیا کہہ رہا تھا، آپ جو قیمت بتائیں گے میں وہ قیمت میں دینے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ میری ماں مجھے اجازت دے چکی ہے۔ تب اس شخص نے کہا کہ بیٹا میں دنیا کا انسان نہیں، میں فرشتہ ہوں، انسان کے روپ میں آیا ہوں، اب اس کی قیمت میں تجھے بتاؤں گا کہ تیرے پاس یہ قوم آئے گی بنی اسرائیل کی، وہ تجھ سے گائے طلب کریں گے، تب ان سے کہنا کہ اس گائے کی قیمت میرے پاس اس کے ذبح کرنے کے بعد مقرر ہوگی، اور وہ یہ کہ ذبح ہونے کے بعد اس کے چمڑے کو پھیلا کر چمڑا بھر کر مجھے سونا۔ تو ایک قیمت سنایا، تو آ کر ماں کو سنایا، تو ماں نے کہا کہ واقعی وہ خدا کا فرشتہ ہوگا، یہ تیرے باپ کی نیکیاں تھیں، اس کی دعائیں تھیں۔ گیا، یہ لوگ آئے، تو یہ لگا چند کہنے لگے وہ کیسا ہو سکتا ہے، آخر لوگ ضد میں آ گئے، نہیں جو بھی قیمت ہو لے لیں گے۔ تو پوری قیمت دی گئی، گائے کو ذبح کیا گیا، ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت جو ہی لگایا گیا مردے کو، مردہ اسی وقت زندہ ہو گیا۔ زندہ ہو کر کہا کہ یہ میرا جو چچیرے بھائی ہیں میرے، وہی مجھے قتل کیے، کیونکہ میرے باپ کا میں ایک بیٹا ہوں، میرے باپ کی بہت زیادہ جائیداد ہے، میرے باپ کے انتقال کے بعد وہ ساری جائیداد مجھے آئے گی، اگر میں مر جاؤں تو میرے باپ کا کوئی دوسرا بیٹا نہیں ہے، تو ساری جائیداد میرے چچا کے بیٹوں کو چلی جائے گی، اس لیے انہوں نے میرا خون کیا ہے کہہ کر چلے گئے۔ اصلی قاتل کون پتہ چل گیا، اور اس نیک نوجوان کو اتنی بڑی دولت آ گئی۔ کہتے اللہ جب دولت دینا چاہتا ہے تو اس طریقے سے دیتا ہے کہ آدمی گمان بھی نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال یہاں تک کہ واقعہ ختم ہوا، سورہ البقرہ کے 8 رکوع ختم ہو گئے الحمدللہ۔ اب یہ ہماری سال کی آخری تفسیر ہے، آئندہ جمعرات تو ماہ رمضان کی مصروفیات، تراویح، رمضان کے دیگر عبادتیں، سحری اور اس کے علاوہ نفل نمازیں، تو اس میں تفسیر کا پروگرام رمضان میں موقوف رہے گا۔ تو دعا کیجئے کہ پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب العالمین ماہ رمضان میں ہمیں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، تیری عبادت کا شوق ہمیں عطا فرما، تیری عبادت کرنا ہمارے لیے آسان بنا، شیطان کی مکاری سے ہمیں بچا لے۔ اے رب کریم ہمارے گھروں میں برکتیں نازل فرما، اے پروردگار ہمارے گھروں میں خوشیوں کو قائم کر دے۔ اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت میں فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا وحبیبنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔